بہت کم مسلمان ہیں جو نیورو کیمسٹری کو قرآن پاک کی لائٹ میں دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں دو ہیں جن کو میں جانتا ہوں اور میں مین اسٹریم کو جانتا ہوں. میرے تو پارٹنر جان ہاپکنز یونیورسٹی کے ڈائریکٹر نیورولوجی ہیں. So I know what's going on. تو قرآن پاک کی لینس سے آپ برین کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نا سورہ فصلات میں کہ میں تجھے تمہارے اندر نشانیاں دکھاؤں گا, اندر فی انفسکم, کہ یہ حق کی کتاب ہے. یہ دونوں چیزیں اکٹھی کی. اللہ نے پہلے کہا پہلے تجھے آسمان میں نشانی دکھاؤں گا, پھر تجھے تیرے اندر نشانی دکھاؤں گا کہ یہ کتاب حق کی ہے. وہ اندر کیا نشانی تھی اب ہمیں اتنی کلیئرلی نظر آ رہی ہے کہ جو ڈوپامین کا سینٹر ہے, ایک تو نہیں 5 ہیں, وہ سارے کے سارے وہ ہیں جو کہ آپ کی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے پہ ڈوپامین ملتی ہے. اور جیسی ڈوپامین مل جاتی ہے آپ کو اتنی تسکین ملتی ہے کہ کیا رفتاری پہ کسی مسلمان کو ملنی. ہمیں کوئی رفتاری پہ تسکین نہیں ہے جو ایک ڈوپ ایڈکٹ کو اس سرچ کو وہ پورا کرنے کے لیے کہ وقت مل رہی ہوتی ہے. سو دیر از نو ڈاؤٹ کہ آدمی جو ہے نا, آدمی عورت کے دماغ کسی ہوتی کیسے وہ بتاتا ہوں, آدمی جو ہے نا وہ اگلے سٹیپ پہ جاتے وقت جس لیول پہ نشہ پورا کرتا ہے نا, اگلے کسی بھی چیز پہ, چاہے اس نے پیسے بنانے ہو, چاہے اس نے نام بنانا ہو, چاہے اس نے کام بنانا ہو, پروموشن بھی ہو رہی ہو نا, انٹائٹلمنٹ, if he's getting any kind of leisure opportunity or money, all of them have the same dopamine center triggered. جیسے ہی اس کو اگلی سٹیپ پہ آتا ہے آپ کو ڈوپامین کی سرچ ملتی ہے, you feel like oh my god کیا بات ہے. مگر یہ سائنس ہی کے تھرو ہمیں پتا ہے کہ 40 منٹ سے اوپر ایک بلینئر ہونے کو انجوائے نہیں کر سکتا. صحیح بات. جیسے ایک بہت بڑا ٹی وی لے کے آئے, 100 انچ کا ٹی وی لے آیا ہوں میں, 100 انچ کا ٹی وی لگائیں گے سارے کے سارا فیملی خوش ہو جائے گی, اور 40 منٹ کے بعد آپ کو یاد ہی نہیں رہے گا کہ 100 انچ کا, آپ کو کانشیسلی اپنے آپ کو ٹرین کرنا پڑے گا, یار اتنے پیسے خرچ کیے, دوبارہ سے ذکر کرو, اتنا بڑا ذکر ہے, تھوڑا بار دیکھو, یا سب کو بتاؤ, کوئی دوستوں سے بلا کے رینیول لیتے ہیں. اور یہ رینیول کو کہتے ہیں ناولٹی افیکٹ. ڈوپامین آدمی کے ذہن میں ناولٹی کا ٹریگر لگتا ہے, عورت کے ذہن میں ناولٹی کا ٹریگر نہیں. یہ تو وجہ ہے کہ ہم جب کوئی چیز پرچیز کر لیتے ہیں ہمیں اور بے چینی ہوتی ہے کہ یار فیس بک پہ ڈالنا ضروری ہو جاتا ہے کہ کیونکہ وی نیڈ انادر شاٹ آف ڈوپامین کے پیسہ خرچہ کیے. ایون پرچیز کر لیا تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں نا کہ آپ اس کا سب کچھ چیک کر لیتے ہیں, پھر آپ رکھ دیتے ہیں, پھر آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. وائی ڈو یو تھنک, میں آپ کو بتا رہا نا 300,000 آئٹمس گھر پہ کیوں پڑے ہوئے ہیں, 95% یوز ہی نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ ناولٹی کے تھرو لے لیے تھے. اب ان کی ڈوپامین ویلیو ختم ہو گئی ہے. ایگزیکٹلی ہر چیز کی ڈوپامین ویلیو صرف سرج میں ہوتی ہے, جیسی ڈوپامین آ گئی اس چیز کی ویلیو ختم. اب یہ کہانی ہے جو کہ سب سے پہلے تو خواتین کو سمجھنی چاہیے. خواتین کے اندر ناولٹی کا ٹریگر نہیں ہوتا. ایک خاص پروٹین ہے, اس کو ڈیلٹا فوس بی کہتے ہیں. ہمارا ایک برین کا حصہ ہے وینٹرل ٹیمپورل ایریا, PTA, سینٹر آف ایموشنل سینٹر کو اس نے ٹرائنگل کی طرح پکڑا ہوا ہے, لمبک برین ہے, اس میں ڈوپامین کا چکر چل رہا ہے. عورت کو کبھی ایور رینیول میکانزم نہیں چاہیے ہوتا, عورت کو ہمیشہ ایور لاسٹنگ میکانزم چاہیے ہوتا ہے. وومن گیٹس ڈوپامین جب اس کو یہ پتہ چلے کہ میں ساری عمر 100 سال کے لیے جوان رہوں گی. آدمی کبھی اس چیز سے ڈوپامین نہیں لے گا کہ میں ساری عمر کے لیے جوان رہوں گا. وہ کہے گا کہ اوکے میں جوان رہوں گا تو مجھے اس کے بعد کیا کیا ملے گا. He needs the novelty. اسی لیے ایک عورت سے دوسری عورت سے تیسری عورت سے 5,000 عورتوں کا سفر کر رہا ہے اس وقت یوتھ. ناولٹی کی وجہ سے آدمی ٹریگر لیتا ہے. عورت کبھی ناولٹی کے ٹریگر نہیں لیتی, اس کے برین میں وہ میکانزم ہوگا, مطلب we can see traces, but that's not the trigger. That's not the basis of psychology of a woman. She wants an everlasting relationship, اسی لیے اپنے شوہر کو دوسری شادی کے خلاف ہو جاتی ہے کہ نہیں یہ والا اسٹیٹس ایورلاسٹنگ ہونا چاہیے. نہ کروں اس کو. اور آدمی جو ہے برین پہ بھی کافی ریسرچ کی ہوئی ہے آپ نے, لکھا برین ہی پہ تو ریسرچ ہے میری, میں پڑھی نیورو کیمسٹری میں ساری عمر. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اسی وجہ سے تو مجھے پتا ہے کہ the real answers lie within us. عورت کو ایور لاسٹنگنس چاہیے اور آدمی کو ایور نیو کانسیپٹس چاہیے, ایور نیوئنگ فیسلٹیز چاہیے, ایور نیوئنگ اسٹیٹسز چاہیے. جنت میں بھی اور کیا نام ہے دنیا میں بھی یہ سارے کے سارے میکانزم ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بتائے. سو ایوری ٹائم یہی وجہ نا کہ عورت مرد 4 شادی کر سکتے ہیں اور عورت نہیں اس کو تو چھوڑیں. عورتیں ہمیشہ مجھ سے پوچھتی ہیں سر آپ کی 100 2,000 ہو رہے ہیں, ہمارے پاس ایک آدمی. اگر تمہیں دوسرا چاہیے ہوگا نا مل جائے گا, مگر تمہیں چاہیے ہی نہیں ہوگا. میں بتا رہا ہوں تم ایک دفعہ جنت جا کے تو دیکھو, تمہیں سوچیں تمہاری انٹیگریٹی کے خلاف ہے, یہ مولوی والا لیکچر ہے, تمہیں ہضم نہیں ہوگا. You are going to be like نہیں دوسرا نہیں چاہیے, یہ والا چیز نہ خراب ہو جائے میری, یہ ساتھ ہے. ٹھیک ہے. So this is not just in Jannah, in dunya as well. Every single culture,
ہر پاکستانی خاتون مجھے کہتی ہیں I know people are going to really hate me for this, you know. ایک بات بتائیں, tune out of کیا things, پیسہ sir. خوش کرتا ہے انسان کو؟ Does money buy happiness? That's the question. Money does not make you happy. Making money makes you happy. یہ دونوں چیزیں آپس میں کنفیوز نہیں کرنی ہم نے. صحیح. یہ بہت بڑی سائنس اس کے پیچھے, ہماری نیورو کیمسٹری ڈیزائن ہی ایسی ہوئی ہوئی ہے. جیسے ہی آپ کے پاس پیسہ آ جائے گا, you will go into depression. And that's not just my opinion, that's evident from all the billionaires who are actually taking antidepressants right now. It's not about کہ وہ چوری نہ ہو جائے, یہ وہ والے معاملہ, یہ وہ علی بابا والا کہانی نہیں ہے ان کے ساتھ, جیف بیزوس کے ساتھ. The fact کہ اب ان کو جیسے سچن تندولکر ہے, جب وہ بن گیا نا جو وہ بننا تھا, اس کے بعد ایک ڈپریشن نیچرلی اس کو آنی تھی کہ اب کیا کروں, اب کیا کروں, ساری لائف دے دی اس کام کے لیے اور وہ اچیو ہو گئی. What's next? Now what? The only thing جو کہ مسلمان کو ڈپریس نہیں کر سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا پرپز مرنے کے بعد رکھ دیا ہے. اگر دنیا میں رکھ دیتے تو دنیا میں مسلمان بھی ڈپریس ہوتا تھا کہ اچیو ہو گیا. ریوارڈ ہمیں مرنے کے بعد ملے گا. We cannot achieve the clinical ریوارڈ بھی تو چلیں دوسری بات ہے, پرپز کی کلمینیشن بھی کہ صحیح تھا کہ غلط تھا, پہلے دو فرشتوں نے آ کے بتانا ہے صحیح تھے. The thing that our youth needs to understand, اس کو بہت ضروری ہے کہ یہ پتا ہو کہ پیسے بنانا is the most exciting thing. اس میں کسی شک میں نہ میں ہو سکتا ہوں, نہ سائنس ہے نہ اسلام ہے. ایکسائٹنگ تھنگ ہے, مگر زنا بھی ایکسائٹنگ تھنگ ہے. Exciting is not the reason why we are going to be doing anything. But the fact that it is exciting is not deniable. Irrefutable ہے وہ کہ میں زیادہ سے زیادہ کی ایفرٹ کر رہا ہوں, کلمینیشن ہو رہی ہے, سینس آف اچیومنٹ پوری ہوتی ہے, اگلی اسٹیپ پہ آ جاتا ہوں. But the point Prophet صلی اللہ علیہ وسلم made was کہ ابن آدم کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. جب اس کو ایک سونے کا پہاڑ کی سرچ کرتا ہے, جب وہ مل جاتا ہے تو وہ دوسرے سونے کی پہاڑ کی طرف جاتا ہے. There is a problem here that we better understand. There is no Muslim who can be against کہ پیسے نہیں ہونے چاہیے انسان کے پاس. جس نے اللہ نے جب خود ذمہ لیا ہوا ہے, ہم کیسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دینا چاہیے, یہ کہہ رہا ہوتا ہے لٹرلی کہ اللہ تعالیٰ کو پیسے نہیں دینے چاہیے. اللہ نے دینے پیسے. مسلم کی تو فلسفی ٹھیک ہے شروع سے ہی کہ پیسے نہ میں بنا سکتا ہوں نہ میں چھین سکتا ہوں. یہ جو مسلم کہتے ہیں کتنے پیسے بنا لیتے ہو, وہ ہے اصلی طاغوتی. بالکل. تم کون ہوتے ہو پیسے بنانے والے یار؟ بلاول بھٹو نے پیسے بنائے ہیں. He just got born into a rich family. ہاں, یہ سیلف میڈ کا جو ہے, he is a person who is self made. کتنا بڑا یہ طاغوت اور کچھ بھی نہیں. These people are confused at the core. Question is, جب میری بیٹی 6 سال کی ہے, اس کی نظر بھی ویک ہے مگر فون نہیں چھوڑتی, ہم کیا کریں؟ سیل فون نہیں چھوڑتی. I'm sure وہ گیمز کھیل رہی ہے اور وہ نہیں چھوڑتی. میں ایک اور کوشچن ساتھ اٹیچ کر دیتا ہوں, دونوں کوشچن کا آنسر سائنٹیفکلی ایک ہی ہے, اس لیے بتا دیتا ہوں آپ کو, پر دھیان میں رکھیے گا. اگر ہوا میں کینسر کا یا ایڈز کا یا ہیپاٹائٹس کا وائرس پھیل جائے کسی علاقے میں, تو کیا آپ اپنی فیملی کو ادھر لے کے جائیں گے؟ پولیو پھیل گئی تھی پاکستان میں اور ہر پاکستانی کو ایک سرٹیفکیٹ لینا پڑا تھا. میری تو فلائٹس تھیں, میں ٹورانٹو جاتا تھا, پہلے مجھے جناح اسپتال لاہور جانا پڑتا تھا یا ہولی فیملی اسلام آباد پنڈی یا پیمز جانا پڑتا تھا, پھر ٹورانٹو جانا پڑتا تھا, کیونکہ پاکستان میں پولیو پھیلی تھی اور ان کو پوری دنیا کو ڈر لگا تھا پاکستانیوں کو لینڈ نہیں کرنا. کیوں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی وائرس پھیلا ہوا ہو نا, طاعون پھیلی ہوئی ہو, تو آپ کو اپنی فیملی کو نہیں لے کے جائیں گے ادھر, خود تو جائیں گے ہی نہیں, اپنے بچوں کو نہیں لے کے جائیں گے. مگر سب سے بڑی بیماری سائنٹیفکلی پروون, ریلیجیسلی پروون, سب سے بڑی بیماری ہے جو کہ یہ آپ کی اسکرینز آپ کو دے رہی ہیں, مگر خود وہ وائرس اور بیماری لا کے بچے کو پلیٹ میں دیتے ہیں. 1 سال کی بچیوں کو میں نے اور بچوں کو آئی پیڈس کے ساتھ دیکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور کیا جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ وہ بچے جو ہے نا وہ سیکھ رہے ہیں, بچے وہ کلر سینس, نمبر سینس سیکھ رہے ہیں. دے آر ناٹ لرننگ اینی تھنگ. ہیومن برین, میں نے آپ سے کہا نا, جب بچہ خود کھڑا ہونا یا کرال کرنا سیکھتا ہے تو برین کیپیسٹی بڑھ رہی ہوتی ہے. بالکل اسی طریقے سے جب وہ کتابیں پڑھتا ہے, خود جاتا ہے فٹ بال کھیلنے بچوں کے ساتھ, اپنے ماں باپ کے ساتھ ٹریول کرتا ہے, یا جب کچھ کر کے دکھاتا ہے, تب کہیں اس کا برین کیپیسٹی بڑھ رہی ہوتی ہے. As soon as the screen comes in, his motion stops, brain capacity is shrinking. He is only going to learn through a visual system. اس کو موڈیلٹی کہتے ہیں. 11-12 طریقے سے برین کیپیسٹی اپنی بڑھاتا ہے, ان میں سے صرف ایک طریقہ ہے ویژول کا, اور سب سے ویک طریقہ ہے ویژول کا, اور آپ نے اس کو گھر پہ لا کے رکھ دیا. اب اس کا برین کا سائز شرنک ہونا شروع ہو گیا. اس کے اور کیا نقصانات ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. نظر تو اس کی کمزور ہونی ہی ہے, کیونکہ بیکاز آف the rays that are coming from the screen is creating a certain اس کی میں آپ اردو ہے ہی نہیں, کیونکہ اردو دانوں نے ایسی کوئی سائنس کبھی ایکسپلور نہیں کی, اس لیے میں وہ انگریزی میں ہی بتاتا ہوں. There are 2-3 certain chemicals جو کہ ہارمونز جو کہ دماغ کے پیٹیوٹری گلینڈ سے ریلیز ہوتے ہیں,
اور وہ بتاتے ہیں کہ انسان کی بیسک بیہیویئر کیسا ہوگا بڑے ہو کے. سو جو پرائمری کیمیکل ہم نے اسکرینز کے تھرو دے دیا نا, اس کیمیکل کا نام ہے ڈوپامین. اور ڈوپامین کا کوئی تعلق نہیں نہ انسانیت سے, نہ اس کی کسی بھی قسم کی بقا سے, نہ لوگوں کے لیے کوئی کام کرنے کی کوئی خواہش پیدا ہو. کیونکہ جب آپ لوگوں کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا برین جو ہے نا اس وقت آکسیٹوسن سینٹرز اوپن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ کیمیکل آف کیئر اینڈ سیکریفائس اینڈ گیونگ کا کیمیکل ہے. وہ ڈوپامین از اے کیمیکل آف ریسیونگ. جب ڈوپامین سینٹر اسکرینز کے تھرو اوپن ہوں, یہ مائکرو ویو کے تھرو کھانے پکتے ہوں, اور کنوینئنس کی ایج میں وہ بس کاؤچ پہ بیٹھا ہوا ہو اور کوئی کام نہ کریں, جو کہ آپ کے بچے ہیں اس وقت, ہم سب کے بچے کہ آرام طلب ہو گئے ہیں بچے, لیزی ہو گئے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ اسکرینز کے تھرو دس سڈن فلفلمنٹ کے بٹن دبایا 3G میں تو ڈیٹا آن ہو گیا اس کا. ہم اس بچے کو کوئی کام نہیں کرنے دے رہے, نہ 3G 4G اس کو کوئی کام کرنے دے رہا ہے, نہ اس کو کوئی گھر والے کام کرنے دے رہے ہیں کہ تم بیٹھو, ہر چیز اسی وقت فل فور پہنچ جایا کرے گی آپ تک. ٹھیک ہے, جیسے کلک کیا تو پروگرام آن ہو گیا, یہ چیز چاہیے تو وہ ڈاؤن لوڈ کر لی اس نے. اور اسکرینز میں اور کیا ہوتا ہے, گیم ڈاؤن لوڈ ہو گئی, گیم کھیلنا شروع ہو گیا, اور گیم کی جو سٹیجز پار کرنے کی جو سینس ہوتی ہے وہ بھی ڈوپامین کریٹ کرتی ہے. گیم اس لیے تو ہمیں پسند ہے کیونکہ ڈوپامین کی خاص ایڈکشن ہوتی ہے. ڈوپامین بائی دا وے ہر نشہ آور جو دوائی ہے نا اس میں وہ خمر میں ڈوپامین ہوتی ہے, الکوہول سے لے کے چرس سے لے کے ہیروئن, کوکین, وہ ڈوپامین کے گولیاں ہوتی ہیں. آپ اپنے بچوں کو ڈوپامین ڈائریکٹ ہاتھ میں لا کے دے رہے ہیں, اسے تو بہت بہتر تھا کہ کوکین لا دیتے, ایٹ لیسٹ بچے کو پتا تو ہوتا کہ غلط قسم کے ماں باپ ہیں. تو ہوتا کیا ہے, وہ ڈوپامین ایڈکشن ہوتی ہے اس کی, کیونکہ ڈوپامین از این ایڈکٹیو کیمیکل, اور پھر وہ ساری عمر ایڈکٹیڈ رہتا ہے. اس لیے سیل فون نہیں چھوڑی وہ, کیونکہ ڈوپامین سینٹرز جو ہے نا وہ پرائمری فنکشن کر رہے ہیں اس کا. برین کو بس یہ سمجھ لیں ایک فلوئڈ میکینزم ہے, اور جب کوئی چیز کی عادت ہوتی ہے نا, ان کے پاؤنڈ جو ڈوپامین سینٹرز ہیں وہ سامنے کھلیں گے, تو پھر وہ اس کو ہر وقت ڈوپامین کی طلب رہے گی. اسی لیے آپ کے بچے فیس بک کے اوپر لائکس کی تلاش میں زندگی گزار رہے ہیں, آپ بھی, ہم بھی. اور کوئی چیز ان کو ڈپریشن میں جاتے ہیں جب ان کی کوئی پکچر سیلفی لیتے ہیں تو ہر وقت اپلوڈ کر کے لائکس چیک کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو آسان سی سے بتا دوں, ایک ہیروئن کے ایڈکٹ جب ہیروئن کا ٹیکہ لگاتا ہے, اس کو جو پہلی شاٹ میں ڈوپامین ملتی ہے نا دماغ میں, جتنی ڈوپامین ملتی ہے وہ ایگزیکٹ اماؤنٹ ڈوپامین کی اتنی ہے جتنی ایک 16 سال کے لڑکے لڑکی کو اس وقت بیکن ہاؤس کے کلاس روم میں بیٹھ کے سیلفی لی ہے اس نے, اور اس کو جو پہلی لائک ملنے پہ ڈوپامین ملتی ہے نا وہ اتنی ہے جتنی کہ اس کو وہ چرس کے سگریٹ میں ایک کش لیا, ہیروئن کا پہلا ٹیکے کا شاٹ لگا اور سیلفی کے اوپر لائک آ گئی. ایگزیکٹ اماؤنٹ آف ڈوپامین. اس لیول پہ ہم اپنے بچوں کو ڈوپامین دے رہے ہیں, اور ڈوپامین از اے سیلفش کیمیکل, وہ صرف اپنے لیے ملتا ہے. جب تک آپ کو ڈوپامین چاہیے, آپ کو آپ کے بھائی کو فرسٹ آنے کے اوپر جو ایوارڈ ملتا ہے نا وہ آپ کو ڈوپامین نہیں دیتا, وہ ایک اور کیمیکل, اس کو سیروٹونن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, سو آپ کو جب تک خود کو چیز مل رہی ہے تب تک آپ ڈوپامین مل رہے ہیں, اور ڈوپامین کا ایڈکٹ اتنا سیلفش ہو جاتا ہے. اور آپ کے بچے, ہم سب کے بچے دیکھیں, ہر چیز اپنے پلیجر کے لیے کر رہے ہیں, کیونکہ دیٹس ڈوپامین. اس کی فرسٹ ٹینڈنسی ہوگی ڈوپامین سینٹر کھولنا. اب اس کو پراپر تھراپی کی ضرورت ہے, تب کہیں جا کے اس کے آکسیٹوسن سینٹر کھولیں گے, جب لوگوں کو دینا شروع کرے گا. جب عبدالستار عیدی کی ماں کہتی ہے نا بچپن میں کہ بیٹا یہ 2 آنے, ایک تیرے لیے اور ایک لوگوں کو دینے کے لیے تجھے دے رہی ہوں, تو اس کو پہلے سے ہی اس نے آکسیٹوسن سینٹر آن کر دیے تھے اس کی ماں نے. اس کی فرسٹ پرائورٹی تھی کہ میں نے بھی پیسے کسی کو دینے ہیں. برین واز آلریڈی سینٹر فار آکسیٹوسن سینٹر, OXTR کہتے ہیں اس کے. آکسیٹوسن کا ایک ہی سینٹر ہے, OXTR نام ہے اس کا. آکسیٹوسن سینٹر جب کھلا رہے گا تو پھر اس کو آکسیٹوسن کی طلب ہوگی, اور وہ کب ملتی ہے؟ جب وہ لوگوں کو کچھ دیتا ہے, یا قربانی کرتا ہے, یا پیار کرتا ہے, شفقت سے پیش آتا ہے. ٹھیک ہے, جب ڈوپامین کے سینٹر کھلے ہوں گے تو اس کو صرف لینے کی طلب ہوگی. یہ ڈوپامین ایڈکشن ہے آپ کے بچوں کو, جو کہ ان کو سیل فونز اور ڈاؤن لوڈنگ اور 3G 4G کے اوپر آمادہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے, ہلتے نہیں اپنی کرسیوں سے. اور اسکول, ہر اسکول نے بڑی بڑی اسکرینز لگا کے دی ہوئی ہیں, آئی پیڈز دیے ہوئے ہیں, اور سمجھ رہے ہیں کہ وہ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں انسانیت کے لیے. دے آر میکنگ کوک ایڈکٹس, ہیروئن ایڈکٹس, بیکاز دیٹس دا سیم کیمیکل.
Jamir, is it really an addiction as it has similar symptoms when a child gets using mobiles, Facebook, WhatsApp? Yes, it is. It's literally an addiction. आप 2 दिन सेल फोन बंद करके कहीं ड्रॉअर में डाल दें, आपको पता चल जाएगा कि आप सेल फोन से एडिक्टेड हैं कि नहीं. ठीक है, एक मीटिंग नहीं पूरी अटेंड कर सकता कोई आजकल का प्रोफेशनल जब तक उसको सेल फोन नजर ना आ रहा हो. हर वक्त अपडेट चाहिए. वो डोपामिन की एडिक्शन है. सेंटर खुला हुआ है. डोपामिन के 5 सेंटर्स हैं. ठीक है, 5 सेंटर, और ऑक्सीटोसिन का 1 सेंटर है. ध्यान में रखिएगा. खुद सोच लें फिर डोपामिन की एडिक्शन कितनी लीथल है. ऑक्सीटोसिन के लिए मेहनत करनी पड़ती है उस सेंटर को ओपन करने के लिए. डोपामिन के 5 में से कोई ना कोई खुला ही रहता है. ठीक है, डोपामिन इज नॉट अ बैड केमिकल अगर बैलेंस डोज मिल रही है उसकी. ठीक है, सेंस ऑफ अचीवमेंट चाहिए हमें, मगर सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है ना. मैं आपको आसान उर्दू में बता देता हूं. मजा और सुकून 2 अलग अलग दुनियाएं हैं. दुनिया में हर इंसान सुकून चाहता है. मजे की एक खास हाफ लाइफ होती है, खत्म हो जाता है. जितनी मर्जी बड़ी ट्रॉफी लें 10 मिनट बाद नहीं मजा आता उसका. ठीक है, जब चीज वो मिल रही होती है तब मजा आता है. दुनिया में हर माँ इस वक्त अपने मजे पूरी कर रही है कि मैं फिल्म में लेके जाऊं, मैंने फिल्म देखनी है, मेरी अपना टाइम चाहिए, अपने मजे. मजा इज डोपामीन, ध्यान में रखिएगा. और फुलफिलमेंट, सुकून, ऑक्सीटोसिन, ये सिंपल केमिकल्स हैं. ठीक है, 2 केमिकल्स हैं, वेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन. मैं इसको एक सिंपल करके बता रहा हूं. देने में जो देखें आसान सी बात है, फलसफा बता देता हूं रिलीजियसली भी. हक, मेरी जो राइट्स है ना वो मुझे मिल जाए ना, जो आजकल दौड़ है, हर बंदे को अपनी राइट्स चाहिए. जब आपका हक पूरा होता है आपको डोपामिन मिलती है, और जब आप फर्ज पूरा करते हैं तो आपको ऑक्सीटोसिन मिलती है. तो फराइज पूरा करके सुकून मिलता है. हक मिलने से सुकून नहीं मिलता. हक मिलने से मजा आता है बस. फिर अगले हक की लिस्ट आ रही थी. आपकी राइट्स की लिस्ट खत्म थोड़ी होती है. फिर जब आप फराइज पूरे करते हैं ना तब आपको ऑक्सीटोसिन मिलती है. इस चीज की ट्रेनिंग देनी है अपने आप को, अपने एज अ मदर, एज अ फादर. तब कहीं जाके बच्चे ग्रेटनेस की तरफ आएंगे. ऐसे थोड़ी हो जाएगा काम. ठीक है, तो ये साइंस आपको सीखनी पड़ेगी. फिजियोलॉजी लेवल 1 का ही कोर्स करवाना पड़ेगा, और ये करना पड़ेगा हर एक को. हम कर रहे हैं. हमारे सोर्स कोड का एक मिशन में पेरेंट जो है ना हमारा 30% पिलर है, मगर you need to be serious to attend those kind of sessions. In this explosion of social media applications and platforms, जो अभी जनरेशन हम देख रहे हैं, जो यूट्यूब की, टिकटॉक की, इंस्टाग्राम की, स्नैपचैट की जनरेशन है, ये फर्स्ट ऑफ इट काइंड जनरेशन है. यानी एक तो जनरेशन हमारी होगी ना, वी आर इन 30s, जो कि बचपन जिन्होंने थोड़ा नॉर्मल गुजार लिया मेरे मुताबिक. ये तो अभी इस जनरेशन वो आई नहीं जो कि कमांड पोजीशन पे हो. तो इसके बारे में मैं अक्सर सोचता हूँ तो मैं तो परेशान होता हूँ यार, ये किस किस्म के हालात पैदा करेंगे जिनके लिए हर चीज़ इतनी सहल, इतनी मजाक बन गई है, इतना उनके लिए मतलब इतना लेयर है. इवन पैसा कमाना भी उनके लिए फन है. ठीक है, तो व्हाट आर दे गोइंग टू डू एंड व्हाट आर दे गोइंग टू अचीव व्हेन दे ग्रो अप एंड दे आर इन द कमांड ऑफ द थिंग्स. और ये पूरी की पूरी नेशन जो कमांड करेंगे, दुनिया का पूरा निज़ाम इनके हाथ में होगा. तो किस किस्म का जो तबाही और तहलका ये लोग मचाने लगे. अच्छा क्वेश्चन है आपका. असल में ना इस जनरेशन के साथ जो 80s में पैदा हुआ है या 90s में पैदा हुआ है, इसके साथ ये टेस्ट किया गया है बाकायदा, क्योंकि अब ये डिसीजन मेकिंग रोल में आ गए हैं. जो मिलेनियल्स हैं ना, नाउ देयर पेरेंट्स एंड नाउ दे आर इन वेरी क्रिटिकल पोजीशंस इन ब्यूरोक्रेसी, इन पॉलिटिक्स, इन द आर्मीज, एंड यू नो देयर इज अ वेरी बहुत अच्छी स्टडी की जा रही है इसके ऊपर, और पता चल गया कि इनके मसले क्या हैं. जो मसला अगली जनजी का है ना, जो अभी जो 99 के बाद पैदा हुए, 2005, 6, 7 के जो बच्चे हैं, वो भी बच जाएंगे मेरा ख्याल है, क्योंकि दुनिया ने टेक्नोलॉजिकली इतनी तरक्की नहीं की जितनी कि एक इंडिविजुअल अपनी लाइफस्टाइल के अंदर उस जो ड्रिफ्ट ऑफ द ग्लोबल लैंडस्केप है ना, वो अभी भी लेबोरियस है बहुत. जो इंडिविजुअल लैंडस्केप है ना, कि मेरी अपने रोज़मर्रा मामलात में मैंने कितनी मेहनत करनी है, कितनी पत्थर उठाने हैं, कितना फिजिकल जो है ना एक्सर्शन है, वो मेजर ट्रांजिट से गुजरी अभी. सो इन अदर वर्ड्स अभी टाइम ट्रैवल नहीं आया. अभी भी ये 6 महीने में कार्गो प्लेन इधर आते हैं. द इंटरनेशनल ट्रेड इज स्टिल इन द सेम पैरामीटर एंड देयर सो मच अदर थिंग. मैं तो एक करके मैं क्या खोलूँगा चीज़ें, बट द कन्वीनियंस is way more towards an individual rather than a community. So ये वाली जनरेशन भी शायद बच जाएगी, क्योंकि जब ये 30s और 40s और 50s में जाएंगे, जब ये डिसीजन मेकिंग रोल में जाएंगे, तो वो जो एक फटीग का एलिमेंट है वो उसमें से गुजर के ही जाएंगे. वो लैग आएगा ही आएगा. So their dopamine centers are going to go back.
اور وہ نیچرلی ان کو پھر اس چیز کو رسپیکٹ دینی پڑے گی کہ کچھ چیزوں میں کام میں محنت بھی لگتی ہے اور ٹائم بھی لگتا ہے. جو ان کے بعد کی جنریشن ہے نا, جو اب اس جنریشن کے جو اس وقت جو بچے ہیں, ان کے آگے سے جو بچے ہیں, وہ دوز ٹو آر ان اے لاٹ آف ڈینجر. وہ تو چھوٹی چھوٹی بات پہ بڑی بڑی وارز دیکھ رہا ہوں میں. اور جب میں ڈوپامین کا پورا اسٹڈی کر رہا تھا تو مجھے بہت پہلے, سب سے پہلے مطلب مجھے یہ اندیشہ ہوا تھا کہ اچھا World War III کے پیچھے یہ کاز ہو سکتی ہے کہ لوس ڈیسیجنس لیے جائیں گے, امپیشنس کی چونکہ کرو بہت زیادہ ہوگی, تو جہاں پہ بھی اپنی, کیونکہ ڈوپامین کا بندہ سیلفش ہوتا ہے سوری, تو ڈوپامین کا جو بندہ ہے نا وہ اتنا سیلفش ہوتا ہے, اور جو اگلے بچے ہیں وہ اتنے ہائیلی ڈوپامین ڈائلیٹڈ ہیں کہ آپ خود سوچیں کہ بڑی بڑی وارز کیوں ہوئی ہیں, اس کے پیچھے ایگوئسٹک ڈیسیجنس تھے. آپ ویتنام وار کو لیں, آپ ورلڈ وار کو لیں, World War I کیوں ہوئی تھی, ذرا کھول کے دیکھیں ہسٹری. ایک بگی کا ٹائر ٹوٹا تھا آسٹریا میں خالی, اور بس پوری دنیا کی لڑائی شروع ہو گئی. بہانہ کیا بنتا ہے, پیچھے سے ایگو کسی اور کا لگا ہوتا ہے. پھر نازی جرمنی کس بیس کے اوپر یہودی مار رہا تھا, وی آل نو اٹس اے ویری ویری پرسنل ڈیسیژن دے ٹک, بیکاز دیٹ مینز ایگو could not be satisfied over the kind of dopamine that is required by a normal man. بالکل اسی طریقے سے اب اس ہٹلر کی کیا ڈوپامین ڈائلیشن ہونی تھی جو آج کل ہمارے گھر کے ہمارے بچوں کی ڈائلیشن ہوئی بھی ہے. سو ان کی سیلفشنس کے اوپر سب سے بڑی ارجنسی کیا ہوگی کہ مجھے اگلے الیکشن میں ووٹ ملے گی کہ نہیں, اور اس کی بیس کے اوپر انہوں نے وہ ڈیسیژن لے لینے ہیں کہ جو دنیا کے فیبرک کے اندر آگ لگا دیں گے. World War III تو ایک چھوٹا سا میں ایک آؤٹ پٹ دیکھ رہا ہوں. ہر خطے کے اندر اگلے, کیونکہ ڈوپامینرجک ریئیکشن ہے نا, ڈوپامین اپنے لیے جیتتے ہیں نا کرسی, تو عوام کے لیے کون ہے لیڈر, عوام کی بہتری اور بیٹرمنٹ کے لیے کوئی لیڈرشپ میں تو نہیں آتا. یہ تو اپنی فیم اینڈ فارچون کے لیے لیڈرشپ میں آتے ہیں نا دنیا. اگر فارچون کے لیے نہیں بھی آتے, کرپٹ نہیں ہے, تو فیم کے لیے تو آتے ہی آتے ہیں. تو میں ہو ہی نہیں سکتا نا, کیونکہ ڈوپامین کا کام ہی, ڈوپامین از اے سیلفش کیمیکل, وہ کسی کو دینے سے نہیں ملتی. تو جس بچے کی پرورش ہی ڈوپامین پہ ہوئی بھی ہو, اگر وہ میجر ڈیسیژنز آف دا ورلڈ لے رہا ہے تو وہ پرسنل گین دیکھ رہا ہوگا اس کے اندر. اس کی کیمسٹری بیچارے کی پرسنل سیلفشنس کے اوپر ٹیوننگ ہوئی بھی ہے. سو آپ خود سوچیں ایک ٹائرنٹ لیڈر دنیا میں کیسے پہچانا جاتا ہے. 8-10 تو ابھی ہمیں اس وقت نظر آ رہے ہیں, 2020 میں لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے. تو خود سوچیں کہ ہر لیول کے اوپر ٹیرنی آنی ہے, بیکاز ٹیرنی از بیسڈ آن the psychology of selfishness and narcissism, and that narcissism is just dopamine. narcissism کہتا ہی ڈوپامین کے سینٹرز کی ڈائلیشن کو ہے, that's it. وہ دوسرے سینٹرز ہوتے ہیں, 5 سینٹر ہیں ڈوپامین کے, کہیں سے بچ کے بھی نہیں جا سکتے نا آپ. تو ایک بچے کو اگر ڈوپامین میں ہی پالا ہوا ہے, اس کو مشینوں میں ہی رکھا ہوا ہے, اس کو مائکرو ویو پہ کھانے پکتے ہیں, اس کے سیل فون اسمارٹ اسکرین 4G 5G LTE پہ چل رہا ہے, اور پھر فاسٹ کارز 3 سڑکوں گلیوں دور اسکول ہوتا ہے, پھر بھی 2 ڈرائیورز کو چھوڑنے اور لینے آتے ہیں. دیر از نو وے کہ اس بچے نے جب ڈیسیژن میکنگ رول میں آنا ہے, اور وہ بندہ کسی ایسی ڈیسیژن کو انووک ضرور کرے گا کہ جس کی بیس کے اوپر اس کو اگلی کرسی چاہیے, تو چاہے وہ انڈیا پاکستان کی جنگ ہو, چاہے اسرائیل کو, چاہے پوری کے پوری لاکھوں کروڑوں انسانوں کو مارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, ایک ڈیسیژن کافی ہوتا ہے. ایک امریکن پریزیڈنٹ کا ڈیسیژن تھا اور 60 لاکھ بندہ ذبح ہوا تھا. یہ میں ویتنام وار کی بات کر رہا ہوں. سوچیں 32 لاکھ بندہ ایڈز سے مرا تھا. یہ ابھی جو کورونا کا جو اس وقت کا FDA کا ہیڈ ہے نا, اس بندے کی پرسنل ڈوپامین اپنی سیلفشنس کے پیچھے کہ میرے پیسے پیٹنٹ میں پھنسے ہوئے ہیں. 32 لاکھ بندہ ایڈز سے مر گیا افریقہ میں. کیوں؟ کیونکہ اس بندے کو اپنا پیسوں کا گین چاہیے تھا. تو آپ پرانے وقتوں کے قارون کی بات کریں, ہمارے جو پوتے نکلنے ہیں, اور پوتے چھوڑیں ہمارے اپنے بچے بھی, وہ قارون سے کئی زیادہ لیول کے اوپر منی ہنگری ہو جانے. اینڈ دس از دا بگر پرابلم. آپ اپنے اپنے گھروں کو چھوڑیں, ذرا دیکھیں پارلیمنٹ ہاؤسز آف دا ورلڈ میں ذرا اس طرح کے ڈوپ ایڈکٹس کو بھریں آپ, تو ہم پاکستانی ہم سے بہتر کون جانتا ہے کہ ملک کا کیا حال کر سکتا ہے انسان اگر صرف اپنے لیے سوچ رہا ہو تو. سو دس از دا بگیسٹ پرابلم. جب آرمی کے چیفز امریکہ میں, اسرائیل میں, پاکستان, انڈیا میں, برما میں, ٹرکی میں, اور سینسٹیو زون, ریڈ زونس کے اندر اس طرح کے بچوں نے جب ان رولز کے اوپر آنا ہے, تو انہوں نے اپنے ایک چھوٹے سے گین کے لیے اربوں روپے یا لاکھوں انسانوں کو چٹکی میں ایسے کرنا ہے, ایسے مار دو, بیکاز دے جسٹ وانٹ دیئر اون گین.
And that's the biggest problem that the world is going to go through. یہ آپ نے ایک براڈر اسپیکٹ بتایا. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ایک بچہ 10 سال کا 11 سال کا وہ جب فورٹ نائٹ پب جی اور یہ موہا اور ایسی جو وار کی گیمز ہیں ان کو جب کھیلتے ہیں جس میں وائلنس ہے, اب آپ کو پتہ ہے گرافکس اتنے سپیریئر ہو چکے ہیں کہ وہ خون خرابہ اور وہ دیکھ رہے ہیں, اگر میں یہ پوچھوں کہ اس کا فوراً اثر اس پہ کیا ہو رہا ہے جو کہ بہت نیگیٹو اثر ہے, کیونکہ دیکھیں خون خرابہ تو ہم نے بھی اتنا نہیں دیکھا, یعنی اتنی ریئل موویز ہمارے ٹائم پہ تو نہیں تھی گرافکس ہوئی, تو اس کا فورٹ نائٹ پب جی اور اس کا اثر کیا ہو رہا ہے یہ گیمز, کیونکہ یہ بہت کامن ہے بچوں پہ, چھوٹے بچے نا جو 10 سال 11 سال یہ آن لائن جاتے ہیں اور ان کی باقاعدہ نا پورے وہ کیا کہتے ہیں کلانس کہتے ہیں, یہ لوگ کلانس کہتے ہیں, ٹورنامنٹس کہتے ہیں, پھر اس کے آپس میں مقابلے ہوتے ہیں ان کے, ٹھیک ہے, اور اس میں پھر یہ بلکہ اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں کہ میں اس میں $600 جیت سکتا ہوں, $1,000 جیت سکتا ہوں. تو اس میں 2 لیول میں جو دیکھ رہا ہوں جو میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ایکسپلین کریں کہ کیا اس سے کیا ہمیں نقصان ہو رہا ہے. ایون یہ کہ میں نے خود دیکھا کہ میرے اپنے کزنس جو ہیں رینجنگ فرام 8 years to 14 years پوری کی پوری مطلب ایک لاہور بیٹھا ہوا ہے, ایک پنڈی بیٹھا ہوا ہے, ایک وہاں بیٹھا ہوا ہے, اور وہ ان کے اپنے گروپس ہیں, ایون رینڈم لوگوں کے بھی گروپس بنتے ہیں اس کے اندر, یعنی دے آر چیٹنگ ایز ویل, دے آر ابیوزنگ. اچھا اتنی ریئل اس میں یہ بات ہے کہ یہ اتنا زیادہ آپ کو انڈلج کرتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ آن لائن کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں, آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اوہ وہ بندہ ادھر سے آ رہا ہے, اس کو ادھر مارو, اس کو ادھر مارو, اور پوری وہ ٹیمز بنی ہوتی ہیں اور ان کی خون خرابہ اور یعنی آپس میں فائٹ. اس کا اگر ہم اس کو اس کی فلسفی پہ جائیں, پھر اس کا بایولوجیکلی اور جو ہمیں اس کا بچے پہ اثر ہو رہا ہے اور وہ فیوچر میں کیا ہوں گے یہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا اس طرح کے بھی کیسز آئے ہیں کہ پب جی کی وجہ سے کسی نے سوسائڈ کر لی, ڈیتھ ہو گئی, اس کا ہارٹ بچے کا وہ ہو گیا, کارڈک اریسٹ ہو گیا, یعنی ملٹیپل فیکٹرز ہیں. اس ایسپیکٹ کو اگر آپ بتائیں. آئی تھنک ہم نے بہت ساری میں نے ویڈیوز کی ہوئی ہیں ڈوپامین کے, اس کے اوپر جو کیمسٹری آف ڈوپامین کیا ہے, میں زیادہ تفصیل میں اس میں نہیں جاؤں گا, میں کریش کورس دیتا ہوں اگلے 5 منٹ میں آپ کو کہ ڈوپامین کے 5 سینٹرز ہیں, ان میں سے 2 سینٹرز ہیں وہ ویڈیو گیمز کے اوپر رائٹ اوے اپلائی ہوتے ہیں. سینٹر کیا ہوتا ہے وہ تفصیل میں آپ کو میں نہیں بتا سکتا سوائے اس کے کہ جو ایڈکشن کا کانسیپٹ ہے وہ بیسکلی ڈوپامین کے سینٹر کی ڈائلیشن ہوتی ہے. اگر آپ پیٹ بھر کے کھانا کھائیں, بھر کے تو میدا سائز اپنا بڑھا لیتا ہے اور اس لیے طریقے سے آپ کا پیٹ بڑھ جاتا ہے, بیکاز اگلی دفعہ پہ زیادہ بھوک لگتی ہے کیونکہ سائز بڑھ گیا اس کا. تو یہ تو آپ نے زبردستی بھرا تھا نا پیٹ. ڈوپامین کا سینٹر تب تک کوئی بھی کیمیکل کا ہارمون کا سینٹر جو ہے نا, جو نیورون میں جو سینٹر جو پیالے ہیں جہاں پہ ہارمون نے جانا ہے تاکہ وہ پیاس بجھے اس ہارمون کے سینٹر کی, تو وہ صرف اور صرف اپنی فل کیپیسٹی پہ بھرتا ہے, تب کہیں جا کے وہ ریورس فیڈ بیک پہ اس کا فلو بند ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر دفعہ فل پیٹ بھرتا ہے اپنا ہر ہارمون کیمیکل ریئیکشن جتنے بھی ہیں نا باڈی کے, وہ لمبک برین سے ہوتے ہیں. لمبک برین تو اپنی فنکشنالٹی صرف اور صرف 100% کے اوپر ہی اپنے فلو کو روکتا ہے. ہر کیمیکل کو 100% فلو دینا ضروری ہے. سو ان ادر ورڈز اگر مجھے کوئی کام کرنا ہے تو جب تک وہ کام پورا نہیں ہوتا, جب جیسے وہ کام پورا ہوگا تو یہ نہیں کہ مجھے 10% ایموشنل کمپلیشن ملے گی, مجھے 100% ایموشنل کمپلیشن ملے گی. نہیں ملے گی تو پھر وہ کام, اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز کمی رہتی ہے میرے اندر, اور یہ کمی کا احساس ہم سب کو ہوتا ہے. سو انڈرسٹینڈ the way dopamine works. یہ جو ویڈیو گیم ہے نا اس میں 2 پرائمری اور 2 پیسively 2 ڈوپامین کے سینٹر ہر وقت ایکٹیویٹ کیے جاتے ہیں. سینٹر جو ہے D1B سینٹر آف کمپلیشن جو ہے وہ ہر وقت ایکٹیویٹ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ میں نے فٹ بال کی گیم کھیلی آن کی اور میں نے ایک پلیئر سے دوسرے پلیئر کو جو پاس دیا تو وہ بٹن دبایا, جو پاس میرے ایک پلیئر سے دوسرے پلیئر کے پاس جائے گا, تو جب تک وہ پاس دوسرے پلیئر تک نہیں پہنچا تھا میرا سینٹر کھلا ہوا تھا, اور جیسے ہی وہ پاس پہنچ گیا اس سینٹر میں ڈوپامین آ گئی. خالی ایک بٹن کے کلک سے میں ایک دم پوری طریقے سے اس کو میں نے فلو دے دیا اور فل کر دیا, اپنے پیٹ کو بھر دیا. اگلی دفعہ میں جب بٹن دبانے لگوں گا تو دوبارہ سے وہ سینٹر خالی ہوگا, مگر اس دفعہ اس نے کیا کیا, اپنا سائز بڑھا لیا. اب وہ سائز بڑھے گا تو زیادہ ڈوپامین مانگے گا. اس لیے سگریٹ نوشوں کو پتا ہوتا ہے کہ ایک سگریٹ سے وہ شروع کرتے ہیں, اس کے بعد وہ ایک کی بجائے ایک پیک کے اوپر آتے ہیں, اس میں 20 سگریٹ ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ 2 پیکس کے اوپر آتے ہیں, اس کے بعد وہ میروانہ چرس کے اوپر آتے ہیں, اس کے بعد وہ کوکین پہ جاتے ہیں, اس کے بعد وہ ہیروئن پہ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اصل میں بڑا سینٹر ڈیمانڈ کرتا ہے زیادہ ڈوپامین, اور سگریٹ میں اتنی ڈوپامین تو ہوتی نہیں, یا ایک سگریٹ میں اتنی ڈوپامین ہوگی جتنے اس نے سگریٹ میں ہے. تو
any and every addiction is caused through the dilation. So साइज बड़ा करने को ना अपना सेंटर डायलेट हो जाता है तो वो ज्यादा डोपामिन मांगता है. अब मिसाल के वो मैं एंड करता हूं यहाँ पे ताकि आपको समझ आ जाए कि एक 10 मिनट की फीफा की गेम के अंदर 10 मिनट की एक बच्चा पूरा एक डब्बी सिगरेट की पी लेता है, क्योंकि एक डब्बी में सिगरेट में जो डोपामिन होती है उतनी वो 10 मिनट में 13,000 क्लिक्स पर मिनट के ऊपर पर 10 मिनट्स के अंदर 13,000 क्लिक्स करता है फीफा में. फीफा फुटबॉल ही गेम है. तो पबजी तो मैंने नहीं देखी, मगर जो आर्मी की जो वॉर गेम है उसमें तो हर वक्त क्लिक होते हैं ना. फुटबॉल में तो और 8-8 9-9 तो बटन लगे होते हैं. आप देखें 10 साल का बच्चा मैं आपको आसान करके बताता हूँ कि आपका बच्चा जब बटन दबाता है ना तो डोपामिन अपना सेंटर फुल कर चुका होता है उस वक्त. फिर अगले का बटन दबाता है तो फिर खाली होता है, फिर दोबारा से डोपामिन मांगता है. वो इतनी ज्यादा रिगर्जिटेशन होती है डोपामिन के सेंटर्स के अंदर कि डोपामिन, और वो ऐसा नहीं होता कि डोपामिन आया तो बस वापस खत्म हो गया. अगले दफा हमेशा ज्यादा डोपामिन मांगेगा वो. इसलिए एक बच्चा डोपामिन का जितना एडिक्ट होता है, और डोपामिन में क्यों बोल रहा हूँ, सिगरेट प्योर डोपामिन, हेरोइन प्योर डोपामिन, क्रिस्टल मेथ प्योर डोपामिन, टर्स प्योर डोपामिन. तो एक बंदा जब रोड में लेटा हुआ चर्च के सिगरेट के लिए आपसे पैसे मांगता है तब तो आपको बड़ा बुरा लगता है कि यार ये क्या इंसान ने अपना हाल बना लिया. अपना बच्चा एसी वाले कमरे में वही वाला चर्च का सिगरेट पी रहा है. मैं आपको एक और मिसाल देता हूं. फेसबुक की एक सेल्फी आपने ली और अपलोड की,